اچھا، اب یہ درود ابراہیمی چونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، صوفیوں اور بابوں کے ماننے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کریں گے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، وہ لے کے چلیں گے اپنے بنائے ہوئے درود، درود تنجینا، درود لکھی، درود ماہی، درود خضری، انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا وہ تعلیم کریں گے، درود ابراہیمی سے چڑھیں گے، نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں، ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے۔ اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا ان میں سے ایک، بلکہ آپ کہہ لیں کہ احمد بریلوی کے بعد وہی ہے کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، گجرات کے رہنے والے تھے، یہاں سے کوئی 50 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پوتا شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی، ان کے یہ آگے سے مرید ہیں احمد یار خان نعیمی، انہیں حکیم الامت کہتے ہیں بریلوی۔ ہاں، یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لیے تھانوی صاحب ہیں، وہ بابا جانی بھی کہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کہانی باز تھے۔ انہوں نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں درود ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی، میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ ہاں جی، گناہ اور ناجائز ہے۔ ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے، کیونکہ گناہ جب ہوا تو وہ ناجائز والی بات نہیں، وہ حرام ہے۔ قرآن میں سلام کا حکم ہے، اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، قرآن میں تو ہے کہ درود اور سلام دونوں پڑھو۔ وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو، وہ کہتے ہیں چونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے تو یہ ناقص درود ہے۔ نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے، نماز میں ہم آلریڈی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس میں کور ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل دے رہے آگے۔ اصل بات انہوں نے بعد میں کھولی، وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی کیونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں مانتے۔ وہ کس سلام کی بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، اگر وہابی اور دیوبندی سلام کے منکر ہوتے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا چھوڑ دیتے، ایویں کولو ایک گل بنا لی۔ وہ درود ابراہیمی پر بہت زور دیتے ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی جاہل پیر اپنی حماقت میں درود ابراہیمی لوگوں کو سکھاتے ہیں، مگر حکم قرآنی پر غور نہیں کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وظیفہ بتانا ہے تو درود خضری بتایا کریں جو نقشبندی بابوں نے سکھایا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ درود سکھائیں، درود ابراہیمی نہ سکھائیں۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا انہوں نے، اور درود ابراہیمی کو ناقص کہنا، تو یہ کام نبی علیہ السلام خود کر کے جاتے ہیں نا، کہ آپ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پڑھنا ہے، نماز کے علاوہ تم نے درود نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل، انٹرچینجبل ورڈز ہیں، خوش و خرم انٹرچینجبل ورڈز ہیں، درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں۔ ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درود، عربی میں تو الصلاۃ ہے۔ صلاۃ و سلام یا درود و سلام، صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو، نبی علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت کرنا۔ سلام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا۔ اب مجھے بتائیں، کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو، یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اس میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے۔ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا، اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود الصلاح کا ذکر ہے، سلام کا ذکر نہیں ہے۔ جو فضائل آئے ہیں، آج میں انشاءاللہ 30 احادیث کور کروں گا، ان میں سے
مشکل سے 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے، باقی سب احادیث میں ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑھنا۔ ہاں نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے، اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں، نماز میں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے، نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے، اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں، لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، درود پڑھے یا سلام پڑھے دونوں سیم ہے۔ اب دیکھیں سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بھی ناقص کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔ لو سامو کتنے گیا دماغ میرا؟ پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے۔ سلام علی ابراہیم سورہ صافات میں درود تو کوئی نہیں ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، اور پھر یہ سورت جب کنکلوڈ ہوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ درود کا وہ صیغہ ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے اور اس میں صرف سلام کا ذکر ہے، درود تو مسنگ ہے۔ اور بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، سلام بھی درود ہے، درود بھی سلام ہے۔ باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو یہ اسی قسم کی بحثیں ہیں جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام کے وہ نوافل ہیں جو سنت موقدہ ہیں، یہ وہ نوافل ہیں جو غیر موقدہ ہیں، یہ فلاں والے نوافل ہیں، یہ صرف سادہ نوافل ہے۔ بھائی اسلام میں 2 ہی باتیں آئی ہیں، فرض عبادت اور نفلی عبادت۔ پھر نفلی عبادت کے آپ جو مرضی نام رکھ لیں وہ نفلی رہے گی۔ سب سے تگڑی نفلی عبادت ہے نا جو جسے یہ اتنا پکا پکڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے فرض ہو رہے ہو نا، فرض چھوڑ کے یہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں انفی، یہی ہے نا، کہتے ہیں جی یہ سب سے تاکیدی سنتیں ہیں۔ ان کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ اما عائشہ اسے نفلی نماز کہہ رہی ہیں، اور نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کام کو۔ اما عائشہ فجر کی 2 سنتوں کو کہہ رہی ہیں نفلی نماز، تو باقی سنتیں جو انہوں نے اتنی بنائی ہوئی ہیں ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا۔ تو یہ بھی بحثیں ہیں کہ جی درود پڑھ لیا، سلام کیوں نہیں پڑھا؟ درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ 99.99% احادیث میں جتنی فضیلت آئی ہے وہ درود پڑھنے کی آئی ہے۔ اگر مفتی صاحب کا یہ ڈھونگ ہم مان لیں کہ سلام کے بغیر درود نامکمل ہے، پھر تو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہونے چاہیے، اور یہ فتویٰ پھر نبی الاسلام کی ذات پہ بھی جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ درود پڑھو؟ آپ کا کام تھا کہ آپ ساتھ کہتے سلام کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ پر فتویٰ جائے گا کہ اللہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو درود اور سلام بھیجو، اپنے لیے تو سلام کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہے، اسی لیے انبیاء کرام کے لیے جب آیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو یہ انبیاء پر درود بھیجنا ہی ہے، ان پر رحمت کی دعا کرنا ہے، سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ جو لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا درود شریف کے، وہ ہمارے مصباحی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔